صاحب یہ آئین کے مطابق یہ سارا معاملہ بیننگ آف اے پولیٹیکل پارٹی جس طرح ہم نے ایکسپلین کیا آرٹیکل 17 سب کلاس 2 اور اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز کا ایکٹ 2002 کا سیکشن 15 سپریم کورٹ کے سامنے سارا معاملہ چلا جائے گا. جس طرح حسن نے ایکسپلین بھی کیا کہ متعلقہ جو جماعت ہے اس کے پاس ایک رائٹ ہوگا ٹو پریزنٹ ہز سائڈ آف دا اسٹوری کانٹیسٹ کرنے کا. ظاہر ہے اگر حکومت کے پاس ایویڈنس ہے جو کہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے ہم وہاں پہ پریزنٹ کر دیں گے, سو ایک آئینی اور قانونی طریقہ اپنایا جا رہا ہے, کیا کہیں گے؟ کریں جی, ان کو کون روک رہا ہے؟ یہ جو آپ کی بات ہے اسلحہ اور اس کی نمائش اور اس کو اسلحہ لہراتے پھرنا اور لوگوں کو یعنی ہراساں کرنا اور قبضے گروپ اور مافیا اور یہ اور وہ, یہ سارے اقدامات تو قابل قبول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب یہ جو خاص طور پر یہ لاؤڈ سپیکر کا بڑا غلط استعمال ہوتا ہے, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے اذان کے لیے استعمال ہونا چاہیے, جمعے کا خطبہ ہے اس کے لیے استعمال ہونا چاہیے, دیہاتوں میں جو اہم اعلانات ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یہ جو ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن سم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ کچھ طبقے جو ہیں وہ اپنے پولیٹیکل یا باقی جو مالی معاملات ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے بھی یہ استعمال کرتے ہیں, تو یہ بھی میرے خیال میں ایک قابل تعریف قدم ہے, کیا کہیں گے؟ اب دیکھ لیں اس کا, یعنی اگر تو وہ کوئی دین کی اور جو ہمارے ویلیوز ہیں ان کے مطابق کوئی پرچار کر رہے تھے تو اس پر تو نہیں زک پڑ رہی. یہ ٹھیک ہے اذان کے لیے اور خطبے کے لیے استعمال کے لیے ہی بنیادی طور پر لاؤڈ سپیکر لگائے جاتے ہیں مسجدوں میں, لیکن اگر مس یوز ہو رہا ہے تو اس کو لوگوں کو منع کریں. بالکل صحیح. نہیں, اب دیکھیں نا, سپیکر تو رہنے چاہیے لیکن سپیکر کا لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال نہ ہو. لاؤڈ سپیکر کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی ختم نہیں کیا جا رہا. اذان کے لیے بھی استعمال ہوں گے, اور کوئی اگر اس طرح کی ضرورت ہے کسی کی اس کے لیے تو یقینی طور پر جس میں یعنی اگر کسی فوتگی کی اطلاع دینی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح گاؤں میں ہوتا ہے, تو یہ تو روایات جو ہے وہ چلی آ رہی ہیں پرانی, وہاں پر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, پراپر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. ہمارے تو ابھی بھی میں رہتا ہوں دیہات میں, تو وہاں پر ابھی جب سیلاب آیا اس میں بھی سیلاب کے اندر بھی استعمال کیا لاؤڈ سپیکر کا, تو یہ تو اچھی چیز ہے جی, اس سے بری چیز مس یوز نہیں ہونا چاہیے. خواجہ نصیر صاحب, آج پریس کانفرنس ہوئی, کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اعداد و شمار حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں. ابھی تک کی اطلاع کے مطابق 3,500 کے قریب ملزمان کی گرفتاری ہو چکی ہوئی ہے, اور جو جتنے باقی جو کیسز کیے جا رہے ہیں, ریڈز ہو رہے ہیں, کس طرح کے اعداد و شمار شیئر کیے گئے اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو وہ بھی ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ دیں. بالکل جی, پنجاب حکومت نے ابھی تک لگ بھگ 4,000 سے زائد ایسے لوگوں کو حراست میں لے لیا جن کے بارے میں مبینہ طور پہ انہیں شبہ تھا کہ شاید یہ لوگ اس مذہبی جماعت کے لیے گزشتہ 5-6 روز سے مکمل طور پہ پروٹیسٹ میں شریک تھے. لیکن اب جو گرفتاریوں کا دوسرا راؤنڈ جو بڑا شروع ہونے جا رہا ہے, وہ گرفتاریوں کا بڑا راؤنڈ وہ ان لوگوں پر ہے جو کہ سوشل میڈیا کو مذہبی جماعت کے مخصوص ایجنڈے کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے جنہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا, اس حوالے سے FIA اور دیگر جو ادارے ہیں انہوں نے بھی اپنی کیا کہتے ہیں تیزی سے, اور لگ بھگ اس حوالے سے جو اب تک کی انفارمیشن ہے 596 مقدمات جن میں مور دین 3,000 کے قریب لوگ انوالو ہیں, 596 مقدمات جو ہیں اس پر درج کیے گئے ہیں. اس حوالے سے جب ہم نے وزیر اطلاعات پنجاب سے یہ پوچھا کہ اس حوالے سے جو یہ مذہبی جماعت کے رہنما اور ان کے بھائی ہیں, کیا ان کے خلاف ایز اے ماسٹر مائنڈ جو ہے اس پورے کے پورے شر پسندی کا ماسٹر مائنڈ ہونے کا مقدمہ درج کیا جائے گا, کیا انہیں اس حوالے سے ٹرائل کیا جائے گا, تو وزیر اطلاعات کا یہ کہنا تھا کہ جس کا جتنا بھی قصور ہوگا اسے اس کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا. تو اوورآل اب تک 4,000 کے قریب لوگ جو ہے جو مختلف سورسز ہیں پنجاب میں, راولپنڈی میں, اسلام آباد میں, ان لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے, اور اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ ایک ایک آدمی پر باقاعدہ تحقیق ہو رہی ہے کہ وہ کس حد تک وہ اس جرم میں شریک تھا. تو اوورآل جو مقدمات کی نوعیت ہے وہ 596 مقدمات ہیں جو درج ہے, لیکن اب جو ایک بڑا راؤنڈ ہے وہ ہے سائبر کرائم کے حوالے سے. دوسری جانب جو ایک بڑا ابھی جس طرح بات کر رہے تھے, جو ایک بڑا آپریشن ہے وہ اب انلیگل آرمز کے اوپر پنجاب گورنمنٹ انلیگل آرمز پر لانچ کرنے جا رہی ہے, اور اس کا مقصد بھی یہی جو بالکل اس کا ہم نے ذکر کیا ہے. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ
یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ متعلقہ جو ٹی ایل پی ہے یا ان کے جو بھی آگے کچھ لوگ ہیں وہ محکمہ اوقاف بتایا جا رہا ہے کہ ان کی پراپرٹیز کو ٹیک اوور کر لے گی، تو ابھی تک اس کی تفصیلات کو سامنے آئی ہیں؟ کتنی پراپرٹیز ہیں، کس نوعیت کی پراپرٹیز ہیں جن کو محکمہ اوقاف جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے گی؟ دیکھیں ابھی تک جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں ان میں ابھی تک 11 کے قریب ایسے مدارس ہیں چھوٹے اور بڑے، راولپنڈی ڈویژن میں، لاہور ڈویژن میں جو ان کا مرکز ہے لاہور میں، اس سے ہٹ کے جو چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں جن کو سیل کیا گیا ہے، جن پر وہ کہتے ہیں سربمہر کیا گیا ہے کہ فی الوقت جہاں پہ انہیں شبہ تھا کہ یہاں ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے، لیکن اب 4تھ شیڈیول میں اگر ڈالا جاتا ہے تو 4تھ شیڈیول میں ڈالنے کے بعد جو گزشتہ روز ایک بڑی میٹنگ ہوئی تھی لاہور میں، اس میں یہی طے پایا تھا کہ جیسے ہی فیڈرل گورنمنٹ اس پر اپنا فائنل کرتی ہے پنجاب حکومت کی سفارشات کو دیکھتے ہوئے، اور جس طرح آپ نے اس کا سارا ایک لیگل پروسیس بیان کیا ہے، اس کا لیگل پروسیس مکمل ہوتا ہے تو یہ جتنی بھی مساجد ایسی ہیں جو کہ اس جماعت کے زیر کنٹرول چل رہی تھی، جن کو یہ خود چلا رہے تھے، یا جو مدارس بورڈ ہے اس سے بھی یہ کہا جائے گا، اور اس کے بعد ان کے تمام تر جو اثاثہ جات ہیں، موویبل اور اموویبل اثاثہ جات، وہ تمام تر اثاثہ جات محکمہ جو پنجاب کا اوقاف ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے جو آج وزیر اطلاعات کی گفتگو تھی وہ بھی یہ تھی کہ تقریباً تمام ہوم ورک جو ہے وہ پنجاب کی سطح پہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ جی بالکل صحیح ہے حسن، تمام جو شواہد ہیں، تمام انفارمیشن ہے عوام کے سامنے رکھی جانی چاہیے، جو بھی اقدامات حکومت کر رہی ہے زیادتی نہیں ہونی چاہیے جی، بالکل فیئر ٹرانسپیرنٹ ان کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آئے۔ اور اس حوالے سے دیکھیں محکمہ داخلہ جو ہے نا پنجاب کا، وہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے پاس ہے، تو وہ چیف منسٹر بھی ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ذمہ داری سب سے زیادہ جو ہے وہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کے اوپر ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر، کہ وہ کسی سے بھی زیادتی نہ کریں، بالکل جو فیئرلی قانون کے مطابق اگر کارروائی بنتی ہے تو اس کو ضرور کریں، سپیر بھی نہ کریں، لیکن اگر نہیں بنتی تو وکٹمائز کوئی بھی انوسینٹ شہری نہیں ہونا چاہیے۔ ہزاروں لوگ گرفتار ہو رہے ہیں تو بیچ میں ہمارے پولیس والے بھی اپنے سکور سیٹلز کر رہے ہوتے ہیں، جو بالکل یعنی بہت نیشنل لیول کے اوپر یہ کام ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، تو اس کا کوئی ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنے تاکہ کوئی بے گناہ شخص اس کے اندر نہ آئے۔ ناظرین، بریک کے بعد